بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واو بمعنی مع، جس کو واو المعیت کہتے ہیں، اس کے اور واو عطف کے درمیان فرق کیسے کریں؟ اس کو جملے میں کیسے پہچانیں کہ کون واو المعیت ہے اور کون واو عطف ہے؟ نمبر 1، واو کے بعد والا کلمہ واو کے ما قبل والے کلمے کے ساتھ معنی میں اور اعراب میں شریک نہ ہوں تو سمجھو کہ جملے میں جو واو ہے وہ واو بمعنی مع ہے، یعنی واو معیت ہے۔ جیسے مشا زید والظل، زید سایہ کے ساتھ ساتھ چلا۔ مشا فعل ہے، زید فاعل ہے، واو بمعنی مع، الظل مفعول معہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ سافر الناس والظلام، لوگوں نے تاریکی کے ساتھ ساتھ سفر کیا۔ سافرہ فعل ماضی ہے، الناس فاعل ہے، واو بمعنی مع، الظلام مفعول معہ۔ سافرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ پہلی مثال میں واو کے بعد جو کلمہ ہے اگر اس کو واو سے پہلے والے کلمے کے ساتھ معنی میں شریک کرتے ہیں، مثلا مشا زید والظلام، زید چلا اور سایہ چلا، تو جملے کا معنی غلط ہو جائے گا، کیونکہ سایہ تو نہیں چلتا۔ تو معلوم ہوا کہ واو کا ما بعد اور واو کا ما قبل دونوں ایک حکم میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور ایسا کرنے سے جملہ غلط ہو جا رہا ہے۔ تو اب ہم اس واو کو واو معیت مانیں گے، یعنی ہم اس واو کو واو بمعنی مع کہیں گے، نہ کہ واو عطف، کیونکہ واو عطف کا ما بعد اور ما قبل دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے معطوف علیہ اور معطوف پر بالفاظ دیگر واو کے ما بعد پر وہی اعراب دیتے ہیں جو اعراب واو کے ما قبل پر دیتے ہیں۔ برخلاف واو معیت کے، اس واو کے ما بعد کا الگ حکم ہوتا ہے اور ما قبل کا حکم الگ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی مثال کے ذریعے سمجھا۔ تو اس واو کے ما بعد اور ما قبل کا اعراب بھی مختلف ہوتا ہے اسی وجہ سے۔ واو عطف کی مثال جیسے جاء زید و بکر، زید اور بکر آیا۔ جاء فعل ہے، زید فاعل ہے اور یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، بکر معطوف بھی۔ معطوف علیہ اپنے معطوف بھی سے مل کر فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس جملے میں امکان سب کا ہے، یعنی زید پہلے آیا اور بکر بعد میں آیا، اسی طرح دونوں ایک ساتھ آئے، یا بکر پہلے آیا پھر زید آیا۔ جس طرح بھی آپ ترجمہ کر لو، جملے میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، جملے کا حکم ایک ہی رہے گا۔ نمبر 2، ایسے افعال جو جانبین کے شرکت کا تقاضا کرتے ہوں، مثلا فاعل، تفاعل، افتعل وغیرہ، اگر یہ افعال واو سے پہلے آ جائیں تو وہ واو عطف کہلائے گا، واو معیت نہیں۔ مثلا تسابق علی و کریم، علی اور کریم نے آپس میں مقابلہ کیا۔ ترکیب تسابق فعل ماضی ہے، علی فاعل ہے اور یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، کریم معطوف بھی۔ معطوف علیہ اپنے معطوف بھی سے مل کر فاعل، تسابق فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس جملے میں رہنے والا واو عطف ہی رہے گا، واو معیت نہیں، کیونکہ اس سے پہلے تسابق فعل جو تفاعل کے وزن پر ہے، جو جانبین کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا یہ واو عطف کہلائے گا۔ نمبر 3، بعض اوقات واو کو ایک ہی وقت میں واو عطف بھی مان سکتے ہیں اور واو معیت بھی مان سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسا کرنے سے معنی میں کوئی خرابی لازم نہ آئے، جیسے حضر المعلم والطلاب، استاذ اور طلبہ حاضر ہوئے۔ حضرہ فعل ہے، المعلم فاعل ہے اور یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، الطلاب معطوف بھی۔ معطوف علیہ اپنے معطوف بھی سے مل کر حضرہ فعل کے لیے فاعل، حضرہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی مثال کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضر المعلم والطلاب، استاذ طلبہ کے ساتھ ساتھ آئے۔ حضرہ فعل ہے، المعلم فاعل ہے، واو بمعنی مع ہے، الطلاب مفعول معہ ہے۔ حضرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔